अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जेड ए मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ जेड ए मलिक के साथ। नाजरीन, आज हम लोग जिस ख़ास मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की इस वक्त हालिया सियासी सूरत हाल, क्योंकि बड़ी दगरदूं किस्म की सूरत हाल है और लोग बड़े इबहम का शिकार हैं कि कल क्या होने जा रहा है, आगे होगा क्या। रोज़ बरोज़ लम्हा ब लम्हा बदलती हुई जो सूरत हाल है वो लोगों के लिए परेशानी का भी बाइस बन रही है और हैरत का भी बाइस बन रही है। लेकिन आज हम आपकी बहुत सारी हैरतों और हैरानियों से पर्दा उठाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बड़े ख़ास किस्म के दो मेहमानान अपने स्टूडियो में मदऊ किए हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं सरदार हफीज़ साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कमर साहब जो हैं ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ तजियाकार भी हैं। दोनों का ख़ासा ये है कि दोनों जो है इंतहाई गहरी बात करने के आदी हैं और आज थोड़ी हमने गहरी बातें भी करनी है और थोड़ी हमने मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करनी है। सबसे पहले सरदार हफीज़ साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो बड़ी परेशान सी इस वक्त लग रही हैं, क्योंकि सबको ये यकीन है कि जो आने वाली निगरान हुकूमत है ये बुनियादी तौर पे निगरान हुकूमत नहीं होगी बल्कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाएगी और ये लंबा अरसा निकालेगी। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, आपने मौका दिया अपना बातचीत करने का। और दूसरा, जहाँ पे निगरान हुकूमत की आपने बात की है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि निगरान हुकूमत के हवाले से जो रूमर्स फैली हुई हैं उनको देखना होगा। रूमर्स क्या क्या? सबसे पहले मैं चाहूँगा आप फैली हुई हैं कि इसहाक डार साहब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये बात आइन का एक आर्टिकल है 224, वो अगर आप पढ़ लें तो वो नहीं बन सकते, वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते। क्या कहता है ये आर्टिकल? क्या कहता है? सेटअप के लिए ज़रूरी है कोई बंदा मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता जो जिसका तल्लक किसी सियासी पार्टी से हो या जिसका कोई रिलेटिव जो है ना वो। चलिए, वैसे तो पीपल्स पार्टी ने भी वो इनकार कर दिया, वो भी कहते हैं हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। हाँ, तो लेकिन वो बन नहीं सकते टेक्निकल, ये वैसे खबर छोड़ी गई है। इवन के हमारे बड़े बड़े चैनल्स जो है ना, क्या अवाम का रिएक्शन देखना चाह रहे थे? ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। आइन की जो स्कीम है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ लॉ में देखें ना आप। अच्छा फीस साहब, यहाँ तक तो आपकी बात करी, मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपकी तो आपके बारे में मशहूर है, बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, आपके नज़दीक कौन कौन से नाम निगरान वज़ीर आला की फाइनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं? वैसे मोहसिन नकवी का नाम भी चल रहा है और एक हैं आसिफ सईद खोसा के भाई नासिर खोसा साहब, वो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम भी वैसे चल रहा है संजीदा हलकों में। लेकिन अभी कोई फाइनल वो पहले नहीं कर रहे, ताकि अगर कोई फाइनल कर दें तो फिर उनके बड़े बड़े स्कैंडल शुरू हो जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें, अच्छा, सारी चीज़ें बाहर निकाल। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मुझे और बताइएगा, फिर हम कमर रशीद साहब की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत होगी वो टेक्नोक्रेट हुकूमत टाइप ही बनेगी या टेक्नोक्रेट हुकूमत ही होगी? आप क्या समझते हैं? हुकूमत ऐसी होगी जो IMF के साथ हमारी डील है या मुआहदा है उसको लेके आगे चले, कोई अकड़ने वाला बंदा ना हो, ऐसा बंदा हो कि जो उन मायदों की पासदारी करे, तो वो ये कोशिश करें। अच्छा, कमिश्नर कह रहे हैं कि ऐसे लोग आएंगे जो कि IMF के साथ कोई अच्छी डील कर सकते हो, लेकिन कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बड़ा खुल्लम खुला ये कहा कि भाई हमने जान छुड़ानी है इन कर्ज़ों से और इनको जनाब हमने इस दलदल को परे फेंकना है। इसका मतलब है IMF और इनसे जान छुड़वानी है। क्या समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? ये बयान तो शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था और आपको पता है कि पिछले दिनों में जब एक तकरीब थी, सियासी तो सियासी देते हैं ना, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इस तरह का बयान दे देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त एक पेज पे है। अच्छा, जब भी कोई तकरीब होती है, तो नहीं, फिलहाल तक तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बिल्कुल फट सकता है, क्योंकि ज़राए कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे वज़ीर आज़म साहब ने उनकी बात शायद नहीं मानी। अच्छा, लेकिन हफीज़ साहब की खबरें तो अलग हैं, ये तो कहते हैं कि कोई ऐसा ये पेज एक ही रहेगा। आप पूछ सकते हैं कि जब हफीज़ साहब बताएंगे सच कि जब जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला है उसमें हुकूमत का क्या स्टैंड है और एस्टेब्लिशमेंट का क्या स्टैंड है। क्यों हफीज़ साहब, वैसे पहले तो बताएं, क्या वाकई एक पेज ये पेज फट तो नहीं सकता? क्या ये पेज तो अभी नहीं फटेगा, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो मजाज है वो इस किस्म का नहीं है ना, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, सियासी जमातें क्या इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में पूरा टेक्नोक्रेट हुकूमत के वाले या निगरान हुकूमत के वाले से बात करूं, पूरा इनके ऊपर उनको यकीन है कि वो ठीक होगा कुछ?
ہم وہ سیاسی ظاہر ہے کنسنسس سے دیکھیں نا دبئی میں جو میٹنگ ہو رہی ہے وہ تو اس وجہ سے لگ رہا ہے پریشانی سی ظاہر ہو رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سر کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مطمئن ہیں سارے مطمئن کچھ بھی نہیں ہونے والا. ان کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ کہتے ہیں نا جو سکسیس ان دا بیک عمران خان کے ہاتھ میں تھی جب وہ 9 مئی سے پہلے وہ جو بات کرتے تھے لوگ بھی اس کو بائے کرتے تھے لیکن اب نہیں ہے. آفٹر 9 مئی عمران خان کی مقبولیت چلی گئی آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بن گئے ہیں. دیکھیں چھوٹے چھوٹے کٹس لوگ ابھی بھی کہتے ہیں, میں ان کو سنتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی تو ہے لیکن پاپولیرٹی نہیں ہوتی. آپ جب آپ کے پاس کنسٹیٹوئنسی میں بندہ ہی نہیں ہوگا, پیسے خرچ کرنے والا بندہ نہیں ہوگا آپ کے پاس جو اپنی جیب سے لگا کے, اور الیکشن میں کافی خرچہ ہوتا ہے, 5 7 10 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے, نارملی خرچ ہوتا ہے, تو وہ خرچ کرنے والا جب کوئی نہیں ہوگا تو آپ کی پاپولیرٹی کو کیا کریں گے آپ؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب والی جو کہانی ہے وہ اب اختتام کو پہنچ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. قمر رشید صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ چیپٹر کلوز ہو گیا. نہیں لگ رہا یا ایسا ہی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آپ ہر روز خان صاحب عدالتوں میں جا رہے ہیں, ان کو انگیج کر لیا گیا ہے. وہ کمپین چلائیں گے 3 ماہ میں 4 ماہ میں کیسے کمپین چلا سکتے ہیں؟ اس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. کیئر ٹیکر جو اچھا قمر رشید صاحب آپ یہ بتائیے. جی 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 جی. وہ عمران خان کو ابھی وہ گرفتار اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی, یہ چاہتی نہیں کہ گرفتار ہو ہمارے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کوئی ہم پہ سوال آئے. یہ چاہتے ہیں کہ جو کیٹیگری گورنمنٹ آئے وہ اریسٹ ہوں اور ساری چیزیں ہوں, یہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں یہ, آپ قادر یونیورسٹی اور اس طرح کے کیسز ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے عمران خان کا. قمر رشید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے ہی ہے اب تک گرفتار ہو رہے ہیں عمران خان صاحب؟ خان صاحب اگر کیئر ٹیکر حکومت میں گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ کیئر ٹیکر نے جواب دہ نہیں ہونا, وہ 3 ماہ کی حکومت ہے تو اس کو اتنا جواب دہ نہیں ہے. لیکن یہ اگر اس وقت جیسے شہباز شریف کی حکومت ہے تو اب گرفتار ہوں گے. اچھا قمر رشید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نگران حکومت آ رہی ہے یا کیئر ٹیکر جو بھی گورنمنٹ 3 مہینے یہی گزارے گی, زیادہ لمبی نہیں ہوگی کیونکہ ابھی تو یہ بڑا 3 ماہ میں الیکشن ہو جائیں گے جو پلاننگ یہ کر رہے ہیں. اچھا حفیظ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 3 ماہ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ ایک کنسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو ایسے ہی ہے لیکن پاکستان میں کوئی چیز لیکن حتمی نہیں ہوتی, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ لیکن کتنا اسٹرانگ ہے حفیظ صاحب؟ ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرولونگ بھی کرتے ہیں, لنگر آن کر دیتے ہیں معاملات کو, لیکن کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن اور کیٹیگر جو گورنمنٹ ہوگی وہ نیوٹرل گورنمنٹ ہوگی. سر اگر وہ طے شدہ جیسے باتیں ہیں, دبئی میں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاہراہ دستور میں پرائم منسٹر کون ہوگا اور صدر کون ہوگا, اگر یہ طے ہو جاتا ہے تو ہو جائیں گی. لیکن سر میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, پچھلے دنوں جب کنونشن سینٹر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ایک آرمی چیف نے بڑا ایک اہم لفظ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں لینڈ کے حوالے سے, ہماری جتنی لینڈز پڑی ہوئی ہیں اس پہ ہم انویسٹمنٹ کرائیں گے چائنا کو اور دبئی کو. تو ہم وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بالکل قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب کیا آرمی چیف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1.5 مہینے بعد ان کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے اگلا سیٹ اپ بھی, یعنی آپ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ نون لیگ ہی آ رہی ہے اور یہی سنبھالے گی, ایسے ہی ہے حفیظ صاحب؟ مطلب آپ عمران خان کو کہیں وہ لانا ہی نہیں چاہ رہے حفیظ صاحب؟ عمران خان مشکل ہی, وہ عمران خان کا چیپٹر جس طرح سے آرٹیفیشل طریقے سے وہ کریٹ کیا گیا تھا اسی طرح سے مٹا دیں گے, مٹا دیا. مطلب یہ صرف عمران خان ہی تو نہیں نا پاکستان میں جن کا اس طرح کریٹ تو یہ سارے ہی ہو کے آئے ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں, پہلے تو ایسے ہی آتے ہیں نا, کسی سینسبلی طریقے سے چیزوں کو, یعنی انہیں سیاست سے کام لیتے چیزیں تو انہوں نے وہ ہینڈل نہیں کیا. قمر رشید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی پارٹی کو تباہ کر دیا انہوں نے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اچھا تھوڑا سا چلیں, یہ سیاسی گفتگو بھی ہوتی رہے گی, تھوڑا سا قمر رشید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ ایک ریڑھی والے کو جناب وہ گرفتار کیا گیا فیصل مسجد کے سامنے سے, کلفیاں بیچارہ بیچتا تھا, 4 معذور بچوں کا والد تھا اور اس کو سزا اور بھاری جرمانہ, کیا کہتے ہیں اس؟ سر کہتے ہیں کہ میرا منصف ہی وہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے اور کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا. اب ایک ریڑھی بان کو جو کلفیاں بیچتا تو آج سے نہیں ہے, وہ کئی سالوں سے بیچ رہا تھا, اس علاقے میں وہ ویل ریکگنائز تھا. اس کو پکڑا ہے سی ڈی اے مدعی ہے اور پولیس نے پکڑ کے چالان جب جمع کرایا, جب عدالت کے سامنے پیش کیا تو آپ دیکھیں قربان جاؤں اس جج صاحب پہ
جنہوں نے 3 ماہ اس کی قید اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ایک ریڈی بان، اس کی ٹوٹلی انویسٹمنٹ بھی ہوگی ریڈی اور کلفیاں ملا کر بھی تو میرا خیال ہے 50,000 سے اوپر نہیں ہوگی اس کی، تو اس پہ 3 لاکھ روپیہ جرمانہ اس جج صاحب نے دے دیا۔ ان جج صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جو امریکہ میں ایک جج ہے جو سوشل میڈیا میں بہت مشہور ہے، ان کو دیکھ لیں، وہ غیر مذہب ہیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ حفیظ صاحب آپ کیا کہیں گے اس واقعے کے تناظر میں؟ ہاں، یہ ہمارا جوڈیشری کا جو سسٹم، پورا سسٹم ہے، اس کی بات کریں آپ، یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے تک۔ حفیظ صاحب کل ہی ایک جج صاحب کے اوپر یہ بھی الزام لگ گیا ایک بچی پہ تشدد اور شدید زخمی، پھر اس کا لاہور ہاسپٹل تک جانا۔ یہ رپورٹ ہو گیا تو اس وجہ سے آپ اس کا کہہ رہے ہیں، یہ روزانہ کے واقعات ہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں کتنی ایک جو ایپکس کورٹ ہے ہماری، ان کا دیکھ لیں۔ جج صاحب کے قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جج صاحب تو بالکل اس طرح کے ہے ہی نہیں نا، ان کی فیملی ایسی ہے تو یہ کسی نے کیا ہے، مطلب ایک یہ سارا ڈرامہ۔ میں اوور آل پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم دیکھیں 134 پہ تقریباً ہم اس وقت رن کر رہے ہیں۔ تو اچھا ذوالفقار صاحب، اس طرح نہیں ہو سکتا تھا جج صاحب یہ آرڈر کرتے کہ آپ اس کو روزگار کے لیے اچھے موقع پیدا کریں، آپ اس کو جگہ دیں جہاں پہ وہ ریڈی لگائے، آپ اس سے منتھلی لیں، سی ڈی اے منتھلی، سی ڈی اے بطور رشوت منتھلی نہ لے بلکہ سی ڈی اے کے فنڈ میں جائے، ایسے ہی ریڈی بان جو اس طرح کرنا اور چاہیے۔ دوسری طرف عدالتوں کا یہ سسٹم ہے کہ ضمانت کے کیس میں بعض اوقات رہائی جیسی باتیں کر دیتے ہیں، ایشو ہی نہیں ہوتا تو وہ ایشو کہہ دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف غریب کا دیکھیں اس ملک میں یہ حال ہے۔ یعنی اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ جوڈیشری کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان بن جاتے ہیں اور بولنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ویسے تو میڈیا کو آپ کو پتہ ہے ذرا منع کیا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے ایشوز پہ اس پہ نہیں بول سکتے، لیکن ظاہری بات ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی تو ایک چلے میڈیا پرسن ہونے کے علاوہ ہم ایک عوام بھی ہیں، عام انسان بھی ہیں اور ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر اسی وجہ سے بولتے بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہم دونوں مہمانوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اور ہم نے سیاست کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس میں کچھ دعوے بھی سامنے آئے کہ ٹکر حکومت کے حوالے سے جو حفیظ صاحب کی طرف سے بھی، قمر رشید صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ ان کی باتیں کل کتنی درست ہوتی ہیں، کل کتنی غلط ثابت ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا مستقبل ہی طے کرے گا۔ لیکن چونکہ صحافی ہمیشہ اندر کی خبر رکھتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر اپنی جو ہے وہ آراء پیش کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ان کی باتوں سے بھی آپ نے خود بھی بہت سارے آئیڈیاز لگائے ہوں گے اور کچھ باتیں تو انہوں نے بالکل کھلا کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا مجھے اور میرے مہمانوں کو۔ اللہ حافظ۔